السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آدم زادی اور جن زاد کی سچی لازوال محبت بھری کہانی۔ لکھنؤ، جسے تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اسی شہر میں ایک محلہ تھا، بلوچ پورہ۔ وہاں اچھے باعزت مگر درمیانے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ وہیں ایک ماں بیٹی بھی رہتی تھیں۔ لڑکی کا نام حیا تھا۔ وہ بہت پیاری مگر کچھ مختلف قسم کی لڑکی تھی۔ اسے گڑیوں یا کھلونوں سے کھیلنے کا شوق نہیں تھا، نہ اس کی کوئی سہیلی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتی۔ بچپن سے ہی وہ خاموش طبیعت تھی۔ اسے کھلی فضا، درختوں کے جھنڈ پسند تھے۔ اتفاق سے گھر کا صحن بھی بڑا سا تھا، جس میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ گھر کے باہر برگد اور پیپل کے کئی پرانے درخت تھے اور تالاب بھی تھا۔ وہ اکثر تتلیوں کے پیچھے انہیں پکڑنے بھاگتی۔ کبھی کوئی ہاتھ آ جاتی تو اسے مٹھی میں بند کر کے انگلیوں کے درمیان سے اسے دیکھتی۔ کبھی پھولوں کو سونگھتی، کبھی توڑتی، مگر سب سے پسندیدہ مشغلہ مٹی سے کھیلنا تھا۔ وہ تالاب کے پاس پہنچ کر مٹی کریدتی، مٹی کے گھروندے بناتی۔ ایک بار وہ مٹی کرید رہی تھی کہ اسے کانوں کی 2 بالیاں مل گئیں۔ وہ انہیں لے کر بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ ماں نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی، اس لیے کہ بالیوں میں نہایت خوبصورتی سے ننھے ننھے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ غدر کے وقت کسی شہزادی کی گر گئی ہوں گی، جو اب ملی ہے۔ انہوں نے انہیں بیٹی کے کان میں ڈال دیا۔ اس کے پیارے سے چہرے پر وہ بالیاں خوب دکھ رہی تھیں۔ اس کے دوسرے دن پھر اسے ایک چین ملی اور تیسرے دن مانگ کا ٹیکا۔ 3 زیور ملنے پر ماں کو لگا کہ یہاں کوئی خزانہ دبا ہوا ہے، مگر اکیلی عورت تھی۔ اسے خوف ہوا کہ اگر یہ بات پھیلی تو کوئی بھی اس مکان زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو قتل کر دے گا، اس لیے وہ خاموش رہ گئی۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ حیا کو ہر روز ایک نہ ایک زیور ضرور ملتا۔ یہ تمام کے تمام زیور پرانے زمانے کے ڈیزائن میں ہوتے تھے۔ حیا کے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب وہ صرف 2 سال کی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کی محبت اسے ماں ہی سے ملی تھی۔ حیا کی ماں بڑی وفادار اور خوددار خاتون تھی۔ کبھی اچھے وقت بھی دیکھے تھے۔ اب شوہر کی نشانی ایک گھر ہی تھا، جس میں وہ ماں بیٹی رہ رہی تھی۔ وہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی اور سردیوں میں لحاف، گدے وغیرہ۔ اس طرح ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ حیا کو ملنے والے زیورات انہوں نے ایک بکس میں جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بچیوں کو 10 برس کے بعد پردے میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ حیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی گئی تھی۔ فالتو وقت میں اسے سلائی کڑھائی میں ماں کا ہاتھ بٹانا پڑتا، گویا وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے تالاب کا وہ کنارہ، تالاب کے کنارے نرم مٹی میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنانا، ان میں تالاب سے پانی لا کر ڈالنا، کاغذ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنانا، انہیں تالاب میں تیرانا بہت یاد آتا۔ مگر اس کے کندھوں پر اتنی ذمہ داری تھی کہ وہ دل مسوس کر رہ جاتی۔ اسی دوران اس کے پڑوس میں پیلی بھیت سے آنے والا ایک خاندان آباد ہو گیا۔ اس گھرانے میں 2 میاں بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ لوگ بہت شائستہ اور ڈھنگ کے تھے۔ ادب آداب میں بالکل لکھنؤ والوں کی طرح تھے، نہایت نرم مزاج۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی گھر تک محدود تھے، کسی سے میل جول نہیں رکھتے تھے، اور آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ بہت خوشحال لگتے تھے۔ اس گھرانے سے دوستی کی ابتدا حیا کی والدہ نے کی، کیونکہ انہیں یہ لوگ بہت اچھے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی حیا کے گھر والوں سے مانوس ہوتے گئے، اور کچھ ہی دنوں میں کافی آنا جانا ہو گیا۔ حیا جب سے جوان ہوئی تھی، ماں اس کے رشتے کی تلاش میں تھی۔ اس کی نظر میں کئی لڑکے تھے، مگر وہ حیا کو خود سے دور کرنے کا سوچ کر ہی ہولنے لگتی تھی۔ مگر جوان لڑکی کو کب تک بٹھائے رکھتی؟ دنیا کی ریت بھی یہی ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے کو پال پوس کر بڑا کرو اور کسی انجانے لڑکے کے حوالے کر دو، اور دعا کرتے رہو کہ اس کی باقی زندگی اچھی گزرے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ شادی کے بعد حیا ان کے قریب ہی رہے۔ وہ نئے لوگ جو محلے میں آ کر بسے تھے، ان کا بیٹا شکیل انہیں بہت پسند آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ لوگ بھی حیا کو پسند کرنے لگے ہیں، اور انہیں حیا کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اچھے لوگ تھے، مگر ان کے خاندان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔
ان کا حسب و نسب کیا ہے، مگر حیا کی ماں کو وہ لوگ بہت پسند آ رہے تھے کہ ان کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن شکیل کی ماں ان کے گھر آئیں اور حیا کی تعریفیں کرنے لگی۔ حیا کی ماں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور منتظر تھی کہ وہ حیا کو مانگے، اور تبھی ان کی من کی مراد پوری ہو گئی اور شکیل کی ماں نے کہہ ہی دیا کہ ہمیں اپنی لڑکی دے دے۔ حیا کی ماں تو یہی چاہتی تھی کہ فوراً راضی ہو جائیں، مگر چونکہ لڑکی کی ماں تھی اس لیے کچھ سوچنے کو وقت مانگا۔ حیا سب کچھ سن رہی تھی اور شرم و خوشی کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ کھیتوں میں بھاگے، تتلیاں پکڑے، پھولوں کو چومے، مگر یہ سب اپنے تصور میں ہی کر سکتی تھی۔ شکیل کی اماں کے جانے کے بعد حیا کی امی کو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ حیا کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنی خوش ہے، کیونکہ اس کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھر کے تمام کام خوشی خوشی کر رہی تھی، گنگنا رہی تھی، اور ماں اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مگر جب اس نے انجان بن کر حیا سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولی اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے مسکراہٹ دبا کر کہا، ٹھیک ہے، منع کر دوں؟ تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا، نہیں نہیں، یہ کہہ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ حیا کی ماں نے مثبت جواب دے دیا تو پھر باقاعدہ ان کے یہاں سے رشتہ آ گیا اور حیا کی ماں نے ہاں کر دی۔ سادہ سی تقریب منعقد ہوئی اور حیا نکاح کے بندھن میں بندھ کر سسرال سدھار گئی۔ جیسے جیسے دن، مہینے، سال گزرتے گئے اس پر نکھار آتا گیا۔ وہ ماں سے ملنے آتی جاتی رہتی تھی۔ سسرال کی کوئی پابندیاں نہیں تھی، وہ بہت خوش تھی۔ شکیل نے حیا کو بہت خوشیاں دے رکھی تھی۔ حیا کے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی تو فوراً شکیل پوری کر دیتا۔ حیا اپنے آپ کو خوش نصیب عورت سمجھتی تھی۔ ماں بھی بہت خوش تھی، مگر ماں کو فکر یہ لگی تھی کہ اب تک حیا کی گود خالی ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سسرال والے بالکل پریشان نہ تھے۔ حیا کی ماں نے چپکے چپکے حیا کا علاج وغیرہ بھی کروایا، مگر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیا اور اس کی ماں دونوں ہی فکر مند تھی، کیونکہ اولاد سے لڑکی کی بنیاد سسرال میں مضبوط ہوتی ہے۔ حیا کا ماں کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ایک دن حیا کے ایک رشتہ دار جو لکھنؤ سے باہر رہتے تھے اور اس کی ماں کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، وہ عالم دین تھے، پہلی بار ان کے گھر آئے تو انہیں کچھ عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں۔ اگلے دن وہ حیا سے ملنے اس کے گھر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ حیا اور شکیل خود آ گئے۔ وہ شکیل سے بھی صاحب سلامت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اندرون خانہ جانے کی بات نوکرانی سے کہلوائی۔ شکیل ان کی آمد کا سنتے ہی چپکے سے گھر کی دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ حیا حیران بھی ہوئی، مگر کچھ بولی نہیں اور سسرال واپس چلی گئی۔ حیا کے ماموں اندرون خانہ آئے تو انہیں حیا کے یوں چلے جانے کا بہت افسوس ہوا، مگر کچھ بولے نہیں۔ کافی دیر تک خاموش رہے، پھر حیا کی ماں سے بولے، میں تمہیں 4 تعویذ دیتا ہوں، جو کہ خاموشی سے گھر کے چاروں کونوں میں دبا دینا۔ حیا کو بھی مت بتانا، نہ ہی اس کے شوہر سے ذکر کرنا، پھر کسی دن ان کو بلانا، مگر ظاہر یہ کرنا کہ میں چلا گیا ہوں۔ حیا کی ماں حیران و پریشان یہ سب سنتی رہی، پھر وہ بولی، بھائی صاحب کچھ تو بتائیں، یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ابھی کچھ نہ پوچھو، وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتی جاؤ، مگر ہر بات خفیہ رکھنا۔ خیر، حیا کی ماں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بیٹی داماد کو کھانے پر بلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی آئے اور کھانے کی ٹیبل پر باتیں کرتے اور کھاتے جا رہے تھے کہ اچانک حیا کے ماموں کمرے میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر شکیل گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بھاگنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر نہایت شفقت سے بولے، بیٹے پچھلی دفعہ تو تم چپکے سے چلے گئے تھے، مگر اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دو گے۔ یہ سن کر حیا اور اس کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیا زور زور سے رونے لگی۔ ماموں نے ماں سے کہا، حیا کو اندر لے کر جاؤ، مجھے شکیل سے کچھ بات کرنی ہے۔ حیا کو لے جاتے ہی انہوں نے پھرتی سے اپنی جیب سے 3 لونگ نکالی اور گھر کے تینوں دروازوں کی جانب ایک ایک لونگ اچھال دی، پھر بولے، بیٹے مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، بس بھانجی کی محبت ہے کہ تم سے یہ کہنے پر مجبور ہوں۔ پھر انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا اور بولے، میں نے اسی دن پہچان لیا تھا، مگر تمہاری ساس کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات پھیلے، اس لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ مگر میں قربانی کیوں دوں؟ میں نے شرعی اعتبار سے اسے حاصل کیا ہے۔ شکیل نے جواب دیا، تم نے شرعی اعتبار سے اسے حاصل کیا ہے؟ مجھے اس سے انکار نہیں، تم بھی مسلمان ہو،
پھر بھی تمہیں اس کا حق حاصل نہیں۔ دینی کتابیں پڑھو، بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرو۔ خود تمہارے بزرگ تمہیں بتائیں گے کہ اسلام کا نور پھیلنے کے بعد قوم آدم اور قوم اجنا کے درمیان نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بنی نوع انسان کی جان کو خطرہ رہتا ہے۔ اسلام سے پہلے ایسی شادیاں ہوتی تھیں، ماموں نے کہنا شروع کیا، مگر میں حیا کو اس کے بچپن سے چاہتا ہوں۔ ان کی غریبی دور کرنے کے لیے میں زیورات کی شکل میں ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ سب کچھ صحیح ہے، مگر سوچو، تمہاری عمر اس وقت تقریباً 250 سال ہوگی، ابھی تمہاری جوانی ہے۔ اسی کے زور پر تم نے اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ راضی ہو جائیں، مگر سوچو، تم ابھی تقریباً 400-500 سال اور جیو گے۔ اس وقت تک کیا حیا رہے گی؟ وہ بیچاری اولاد کو ترستی ہوئی 40-50 سال میں مر جائے گی۔ اس لیے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر گزارش کر رہا ہوں، اس بچی کو چھوڑ دو، ورنہ مجھے راستے قدم اٹھانا پڑے گا۔ شکیل سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ دو ضعیف مرد وہاں پہنچ گئے، گویا ہوا سے بھی ابھرے ہوں۔ انہوں نے ماموں کو مخاطب کیا، تمہارا تقویٰ، شرافت، اس بچے کو سمجھانے کا انداز ہمیں بہت پسند آیا۔ ہم نے خود بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ تم انسانوں کی طرح ہم بھی اولاد کی محبت میں مجبور ہیں۔ بوڑھے نے کہا، ہم خود تم لوگوں کی شرافت کے قائل ہیں، اسی لیے التماس کر رہے ہیں کہ یہ اس بچی کی جان چھوڑ دے، ورنہ کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ماموں نے کہا، پھر شکیل کی طرف مڑ کر بولے، بولو، تم نے کیا سوچا ہے؟ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں اپنے پیار کی قربانی دے دوں گا، مگر بدلے میں مجھے ایک چیز دینی ہوگی۔ شکیل بولا، کیا؟ ماموں نے پوچھا۔ مجھے حیا کے بال بہت پسند ہے، وہ میں لے کر جاؤں گا۔ ماموں نے کچھ دیر سوچا، پھر بولے، ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر اس کی زندگی میں پھر کبھی نہ آنا۔ مگر مجھے اتنا تو اختیار ہوگا نا کہ میں وقت ضرورت دور سے ہی صحیح اس کی مدد کر دیا کروں گا۔ ہاں، کہہ کر ماموں نے اٹھ کر بوڑھے کو سینے سے لگایا، پھر شکیل سے معانقہ کیا اور اس کی پیشانی چوم کر اسے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد ماموں نے حیا کی والدہ کو بلایا اور انہیں ساری بات بتائی، مگر حیا سے یہ بات چھپا لی گئی۔ اسی وقت حیا اپنے گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، امی، میں باورچی خانے میں تھی، جب کمرے میں لوٹ کر گئی تو گھر کا تمام اسباب غائب تھا، شکیل اور اس کے ماں باپ بھی غائب ہو گئے۔ ماں نے جا کر دیکھا تو حقیقت میں ایسا ہی تھا، وہ جگہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، مگر گھر کے لوگ اور اسباب غائب تھے۔ حیا اب آزاد تھی، مگر جب تک زندہ رہی شکیل کو یاد کرتی رہی، اس کی یاد میں بستر سے لگ گئی۔ اس بیماری میں اس کے خوبصورت بال گر گئے۔ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اپنی عمر اس نے شکیل کی یاد میں گزار دی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اسی مرحوم ماموں کے بیٹے اسد کے ہاں کراچی آ